علم حدیث میں یہ اصطلاحیں ہوتی ہیں کہ ہمیں مطلب ایک راوی کہتا ہے ہمیں فلاں نے حدیث بیان کی، اپنے استاد کا نام لیتا ہے. اب مثلا میں کوئی بات کہتا ہوں تو ہم کہتے جی ہم نے بخاری شریف علامہ مفتی محمد عبد القیوم ہزاروی صاحب مفتی اعظم پاکستان سے پڑھی، جامعہ نظامیہ لاہور میں ہم پڑھتے تھے. اور میں یوں کہوں گا کہ میں نے مفتی عبد القیوم صاحب سے حدیث پڑھی، انہوں نے مولانا سردار احمد صاحب سے حدیث پڑھی، انہوں نے بریلی شریف سے حدیث پڑھی. اس طرح تو امام اعظم کے شاگرد جب بیان کرتے نا کہ میں نے یہ حدیث کہاں سے پڑھی تو وہ اپنے استاد کا نام لیتے، فلاں کا فلاں کا. جب امام اعظم کی باری آتی تو پھر یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم نے یہ حدیث ابو حنیفہ سے پڑھی، کہتے تھے حدثنا شہنشاہ، یہ حدیث ہم نے علم حدیث کے شہنشاہ سے پڑھی ہے. اللہ اللہ اللہ. پھر وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ حدثنا ابو حنیفہ، تو کہ ہم نے یہ حدیث ابو حنیفہ سے پڑھی ہے، نہیں، کہتے تھے حدثنا شہنشاہ، علم فقہ اور علم حدیث کے بادشاہ ابو حنیفہ سے ہم نے یہ حدیث پڑھی ہے. تو یہ عبد الرحمن المکری اور امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں مکی بن ابراہیم، یہ حدیث پڑھا رہے تھے. تو انہوں نے کہا ایک مرتبہ ابراہیم مکی بن ابراہیم نے کہا حدثنا ابو حنیفہ تھا. تو شاگردوں میں سے ایک نے کہا نہیں ہم ابو حنیفہ کی حدیث نہیں سننا چاہتے. تو مکی بن ابراہیم جو شاگرد تھے علم حدیث میں امام ابو حنیفہ کے، انہوں نے فرمایا میری مجلس سے اٹھ کے چلا جا، جس کو ابو حنیفہ کی روایت سے حدیث منظور نہیں ہے ہم اس کو حدیث پڑھانے کے لائق ہی نہیں سمجھتے. اس کو مجلس سے نکال دیا ان دونوں محدثین نے، اور 1 مہینے تک پھر شاگردوں کو حدیث نہیں پڑھائی. انہوں نے کہا استاد جی ہمارا کیا قصور ہے؟ کہا وہ تمہارا کلاس فیلو تھا جس نے امام ابو حنیفہ کے خلاف بات کی ہے. میرا جتنا علم حدیث اور علم فقہ ہے جو میں دنیا کو پڑھاتا ہوں وہ تو میں نے ابو حنیفہ سے لیا ہے. تو وہ کہتا ہے ابو حنیفہ کی ہم حدیث نہیں، جس کو ابو حنیفہ پسند نہیں ہے ہمیں اس کو شاگرد بنانا ہی پسند نہیں. 1 مہینہ تک حدیث نہیں پڑھائی. پھر شاگردوں نے منت واسطہ معذرت کی کہ استاد جی ہم آپ پڑھنا چاہتے ہیں مہربانی کریں. پھر ان کا جا کے غصہ ٹھنڈا ہوا اور 1 مہینے کے بعد حدیث پڑھانا شروع کر دی. فرمایا کہ کمال ہے کہ جس شخص نے 9 صحابہ کرام سے حدیث پڑھی ہو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم ابو حنیفہ سے حدیث نہیں لینا چاہتے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اعزاز ہے علم حدیث کی دنیا میں، ثلاثیات بخاری تو سند کو کہتے ہیں. کیا مطلب؟ امام بخاری اپنے استاد سے روایت کرتے ہیں، ان کے استاد صاحب تابعی سے روایت کرتے ہیں، تابعی آگے صحابی سے روایت کرتے ہیں. یعنی امام بخاری اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 3 واسطے ہیں. ایک امام بخاری کا استاد، ایک دادا استاد اور ایک اس کا استاد، آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اس کو کہتے ہیں 3 واسطوں والی حدیث. اصطلاح میں اسے کہتے ہیں ثلاثیات بخاری. ثلث تیسرے کو کہتے ہیں نا. یہ امام بخاری کا باقی محدثین میں سے اعزاز ہے کہ اتنے قریب سے یہ نبی علیہ السلام سے حدیث لیتے ہیں. اس پر جب تحقیق کی گئی کہ یہ جو 22 ایسی سندیں ہیں، ایسی حدیثیں ہیں امام بخاری کی، پوری بخاری شریف میں 22 روایتیں ہیں جو ثلاثیات ہیں، جو 3 واسطے سے لی گئی ہیں. آپ کو تعجب ہوگا ان 22 میں سے امام بخاری کے 21 استاد وہ ہیں جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. یہ جو سب سے قریب امام بخاری کا اعزاز ہے ثلاثیات بخاری کا. 22 میں سے بولو کتنے شاگرد ہیں؟ 21. آپ 22 میں سے 21 نکالو تو باقی کیا رہ جاتا ہے؟ بولو 1. تو اب امام بخاری کا جتنا اعزاز ہے ثلاثیات بخاری کا جی، تو وہ ان میں سے اگر امام ابو حنیفہ کا فیضان نکال دیا جائے تو امام بخاری کے پاس 1 حدیث رہ جاتی. یہ علم حدیث میں مقام ہے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کا. امام اعمش یہ امام ابو حنیفہ کے بھی استاد ہیں اور امام ابو یوسف کے بھی استاد ہیں. ایک مرتبہ پر بحث ہو رہی تھی مسائل سے، تو امام ابو حنیفہ نے مسئلہ بیان کیا. تو استاد صاحب امام اعمش بہت بڑے علم حدیث کے امام تھے، فرمانے لگے ابو حنیفہ یہ مسئلہ تو نے کہاں سے نکالا؟ تو امام ابو حنیفہ نے ادب سے عرض کیا استاد جی
فلاں موقع پر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث فلاں سند سے مجھے سنائی تھی، میں نے آپ سے یہ حدیث پڑھی، اس حدیث سے میں نے یہ مسئلہ نکالا۔ تو امام احمد حیران ہو گئے اور فرمانے لگے نحن الاطباء الصیادلۃ انتم الاطباء، اے ابو حنیفہ ہم تو صرف خوشبو بیچنے والے عطار ہیں، اس خوشبو کو استعمال کیسے کرنا ہے یہ طبیب بتاتا ہے۔ ابو حنیفہ ہم تو صرف روایت کرتے ہیں، طبیب تو تم ہو کہ حدیث کا اصل میں مطلب کیا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ استاد صاحب فرما رہے ہیں۔ اور انہی کے شاگرد امام ابو یوسف، امام ابو حنیفہ کے، تو امام احمد سے بھی انہوں نے پڑھا۔ تو ایک موقع پر مسئلہ بیان ہوا، امام ابو یوسف نے مسئلہ بیان کیا، تو امام احمد نے فرمایا، ابو یوسف، یعقوب ان کا نام تھا، کہا یعقوب یہ مسئلہ کہاں سے نکالا ہے؟ تو امام ابو یوسف نے ادب سے عرض کیا، استاد محترم فلاں موقع پر آپ نے یہ ہمیں حدیث سنائی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو آپ سے میں نے یہ حدیث پڑھی ہے، مجھے یاد ہے، اس حدیث سے یہ مسئلہ میں نے نکالا۔ یہاں جو امام احمد نے بات فرمائی وہ پہلی سے بھی زیادہ فرمانے لگی ہے، ابو یوسف ابھی تیرے ماں باپ کی شادی نہیں ہوئی تھی جب سے مجھے یہ حدیث یاد ہے، میں نے ہزاروں لوگوں کو پڑھائی ہے، لیکن اس حدیث سے میں یہ مسئلہ نہیں نکال سکا۔ میں تیرا اور ابو حنیفہ کا استاد ہو کر کہتا ہوں اس حدیث سے یہی مسئلہ اسی طرح نکلتا ہے جیسے تم نے نکال کے مجھے دے دیا ہے۔